شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا، اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج موجود ہوگے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات میں ہے، یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے۔ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے، یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام۔ وہاں وہ نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا۔ وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے۔ یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں، اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔ بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوٰ میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو؟ غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بلند آواز سے بولا، سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی
اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ انسان مارا جائے، یہ کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین